السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 3 دن پہلے مہاراشٹرا کے جلگاؤں میں جو ٹرین حادثہ ہوا جس میں تقریباً 13 لوگوں کی موت ہو گئی، جس میں 4 ودیشی لوگ شامل ہیں۔ یہ آنکڑے شاید اب تک بڑھ بھی گئے ہوں، 13 سے 15-20 ہو گئے ہوں، اور کئی لوگ گھائل بھی ہو گئے۔ کتنے افسوس کی خبر ہے، اور یہ حادثہ کیوں پیش آیا اس پر میں اہم بات آپ لوگوں کو سمجھانے جا رہا ہوں، جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ملتی ہے۔ اب تک یہ کلیئر نہیں ہو پایا ہے کہ یہ حادثہ کیوں ہوا، لیکن اتنا کلیئر ہو گیا ہے کہ یہ جو حادثہ ہوا پشپک ایکسپریس میں، یہ افواہ کی وجہ سے ہوا۔ پشپک ایکسپریس میں ایک افواہ پھیلی کہ آگ لگ گئی ہے ٹرین کے اندر، اور پھر لوگ کودنا شروع ہوئے، تو کچھ اس سائیڈ کودے، کچھ اس سائیڈ کودے۔ تو جو لوگ پٹری کی سائیڈ کودے تو ادھر سے کرناٹک ایکسپریس آ رہی تھی بنگلور سے دلی جانے والی، جس کی چپیٹ میں آ جانے کی وجہ سے 13 لوگوں کی موت ہو گئی۔ اور یہ حادثہ اتنا خطرناک تھا کہ باڈی کے چیتھڑے اڑ گئے لوگوں کے۔ پولیس والوں نے جو ہے نا ٹکڑے، لاشوں کے ٹکڑے اٹھا کے بٹورے ہیں۔ کئی لوگوں کی پہچان تو ان کے کپڑوں کی وجہ سے ہو پائی ہے۔ اب یہ افواہ کس نے پھیلائی، کیسے پھیلی، یہ اب تک پتہ نہیں چل پایا ہے۔ طرح طرح کی باتیں اس بارے میں بتائی جا رہی ہیں کہ پہیوں سے چنگاری نکلی تھی تو اس کو دیکھ کر لوگ سمجھے کہ شاید آگ لگ گئی۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ بوگی میں دھواں اٹھا تھا تو اس کو دیکھ کر یہ بات پھیل گئی کہ آگ لگ گئی، اور کسی نے چین کھینچ دی، اور چین کھینچنے کے بعد پھر لوگ بھاگنا شروع ہو گئے۔ یہ میں اسکرین پہ بھی خبر لگا رہا ہوں۔ 3 سوال جو جلگاؤں حادثے پر لوگوں کے من میں ہیں کہ ٹرین کے پہیوں سے نکلنے والے دھوئیں کی جانچ ہونا چاہیے کہ یہ ٹرین کے پہیوں سے دھواں کیوں نکلا جس کو دیکھ کر یہ لگا کہ ٹرین میں آگ لگ گئی ہے نا۔ اور ٹرین پولنگ کی وجہ سے بھی لوگ کہہ رہے ہیں۔ اور ایک خبر مجھے یہ بھی پڑھنے کو ملی کہ ایک چائے والے نے یہ کہا تھا کہ ٹرین میں آگ لگ گئی ہے، جس سے پھر افراتفری کا ماحول بن گیا۔ کل ملا کر اس میں جو بڑی جو وجہ ہے وہ افواہ کی ہے۔ افواہ بہت خطرناک چیز ہوتی ہے۔ افواہ کے ذریعے ملکوں کو بھی نقصان پہنچتا ہے، ملت کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ جانی مالی دونوں طرح کے نقصان افواہ پھیلنے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اسی لیے حدیث سے جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے وہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے صرف اتنی بات کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات پر عمل کرنا شروع کر دے، سنی سنائی بات کو تحقیق کیے بغیر آگے بڑھا دے، آگے شیئر کر دے۔ آج کل ایسا بہت ہوتا ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے 2016 کی غالباً یہ بات ہے، 2017 کی ہے، کہ جب نمک مہنگا ہو گیا ایک افواہ اڑی، اور وہ افواہ اتنی خطرناک تھی کہ لوگوں نے جو ہے نا نمک خریدنا شروع کر دیا، اور نمک کے بارے میں بڑی خطرناک باتیں شیئر ہوئی، پھیلی، کہ لوگوں نے جو ہے نا نمک اٹھا کے رکھنا شروع کر دیا، خریدنا شروع کر دیا، اور جو لوگ دکانوں کے باہر نمک رکھا چھوڑ جاتے تھے وہ چوری تک ہو گیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ محض ایک افواہ تھی، نمک کوئی مہنگا نہیں ہونے جا رہا ہے۔ اس طرح کی بہت ساری افواہ چلتی رہتی ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے، تو اور یہ بازار گرم ہو گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ سنی سنائی بات پر عمل نہ کیا جائے، اور کوئی بھی بات جب سنو تو اس کی تحقیق کر لو، تحقیق کیے بغیر کوئی قدم مت اٹھاؤ۔ کیونکہ اگر آپ سنی سنائی بات پر تحقیق کیے بغیر قدم اٹھائیں گے، سنی سنائی بات کو تحقیق کیے بنا آگے شیئر کر دیں گے، سچ مان لیں گے اور آگے بڑھا دیں گے، تو اس کا نقصان بہت ہوتا ہے۔ خاندان تباہ ہو جاتے ہیں، گھر بگڑ جاتے ہیں، دوستیاں ٹوٹ جاتی ہیں، ایسے بڑے بڑے حادثات پیش آ جاتے ہیں۔ اب بتائیے، پہیے سے دھواں نکلا تو تحقیق کیے بنا بس کسی نے یوں کہہ دیا آگ لگ گئی۔ اب یہ خبر پھیلی تو کسی نے چین کھینچ دی، اور چین کھینچنے کے نتیجے میں کیا ہوا کہ لوگ کودے۔ وہ تو شکر ہے کہ دونوں سائیڈ لوگ کودے، اگر پٹری والی سائیڈ پر سارے لوگ کودتے تو یہ حادثہ اور بھی خطرناک ہو سکتا تھا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں اس طرح کے حادثات نہ ہوں، ہمارے ملک کی ایسے حادثات سے حفاظت فرمائے۔ جن لوگوں کے اپنے اس دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کو صبر عطا فرمائے، ہے نا، ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اور ہم کیا کر سکتے ہیں ایسے حادثات کو روکنے کے لیے؟ تو میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، ہم اس حدیث پر عمل کریں۔ یہ حادثہ تو بڑا حادثہ ہے،
لیکن اس طرح کے چھوٹے چھوٹے حادثے ہمارے محلے میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے علاقوں میں ہوتے رہتے ہیں کہ نا اتفاقی کی وجہ سے، غلط خبر پھیلانے کی وجہ سے، غلط بات کو آگے شیئر کر دینے کی وجہ سے بہت سارے نقصانات ہمیں روزانہ ہوتے رہتے ہیں۔ ایک بات کہیں سے چل رہی ہے، ارے بھائی ہم نے سنا تھا، ارے کس سے سنا بھائی؟ سنی سنائی باتیں چل رہی ہوتی ہیں ہمارے سماج کے اندر، سوشل میڈیا کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، سوشل پلیٹ فارم کے ذریعے۔ تو اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات پر تحقیق کیے بغیر اس کو سچا مان لے اور اس کو آگے شیئر کر دے۔ تو اسی لیے اس بات پر کا بڑا خیال رکھا جائے، کوئی جب بات آپ کے پاس پہنچے تو آپ اس کی پوری جانچ کیجئے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ آپ کے پاس کوئی آتا ہے بولتا ہے فلاں آپ کے بارے میں یہ بول رہا تھا، آپ نے اس کو سچ مان لیا، ارے بھائی اس سے پوچھ تو لو کہ وہ فلاں ایسا کہہ بھی رہا تھا کہ نہیں کہہ رہا تھا۔ اور بعض لوگ تو ایسے ہی ہو گئے ہیں کہ وہ پوچھتے بھی ہیں اور ان کو بتایا جائے کہ نہیں بھائی میں نے آپ کے بارے میں ایسا نہیں کہا، تو وہ کہتے ہیں نہیں آپ نے ایسے ہی کہا تھا، پھر وہ ایسے کیوں بول رہا ہے؟ ارے بھائی کہنے والا جب خود کلیئر کر رہا ہے تو مان لو کم از کم۔ ایسے ہی دنگے فساد ملک کے اندر، ہندو مسلم اس طرح کے لڑائی جھگڑے عام طور پر ایسے ہی غلط باتوں کے ذریعے ہوتے ہیں، ہے نا۔ بعض جو لوگ اس کام میں مبتلا ہوتے ہیں نا، اس کام کے جو پروفیشنل ہوتے ہیں، دنگا بھڑکانے والے، لڑائی لڑانے والے، ان کو باقاعدہ پیسے دے کے ہائر کیا جاتا ہے اور مسلمانوں کے دلوں میں ہندوؤں کے لیے، ہندوؤں کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے نفرت کا بیج بویا جاتا ہے، لڑائی جھگڑے والی چیزیں پیدا کی جاتی ہیں، اور ہم لوگ جو ہے نا بس ایک دم ہوش و آواز کھو بیٹھتے ہیں۔ اسی لیے تھوڑا سنجیدگی کا اظہار کرتے ہوئے ہمیشہ یاد رکھیں کہ سنی سنائی بات پر، چلی چلائی باتوں پر پہلے تحقیق کریں، اس کے بعد آگے شیئر کریں، تاکہ ایسے حادثات، بڑے بڑے حادثے بھی نہ ہوں اور چھوٹے چھوٹے حادثے بھی ہمارے گھر محلے علاقوں میں بھی نہ ہوں۔ مجھے امید ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس خبر کے اوپر جو میں نے بات کی ہے وہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔